بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میں جس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ بات بہت اہم ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس بات کو معمولی خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور رس اثرات ہیں، اور اس سے انسانی رویوں پر اور انسانی سوچ اور فکر پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کہنے والے کی بات پر توجہ کی جانی چاہیے، نہ یہ کہ دیکھا جائے کہ کہنے والا کون ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کہنے والے کو دیکھتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم رد عمل دیتے ہیں تو ہم اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر اس سے ہمیں محبت اور عقیدت ہے تو ہم اس کی غلط بات کو بھی مان لیتے ہیں۔ اگر ہمیں اس سے کسی طرح کا اختلاف ہے یا کوئی عناد ہے تو اس کی صحیح بات کا بھی ہم انکار اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہم اس شخصیت کو اپنے ذہن میں اور اس شخص کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جس بنیاد پر ہم رد و قبول کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کیا ہے، اگر ہم اس کی بات پر توجہ کریں اور دیکھیں کہ آیا کہ اس کی بات میں وزن ہے یا نہیں ہے، وہ بات درست ہے یا وہ بات درست نہیں ہے، تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ ہم جو بھی رائے اختیار کریں گے اور جو بھی فیصلہ کریں گے وہ متوازن اور معتدل وہ فیصلہ اور وہ رائے ہماری ہوگی۔ اس سے ہوگا کیا؟ معاشرے میں جو تفریق ہے اور جو فرقہ واریت ہے اور جو معاشرے میں ایک لحاظ سے تقسیم ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ بات کو اس بنیاد پہ قبول کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ شخص جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ میرے مسلک کا ہے، میرے فرقے کا ہے، تو لہٰذا میں نے اس کی ہر بات کو قبول کرنا ہے۔ اور اگر دوسری بات، کوئی مختلف بات اگر کسی اور مسلک کا اور کسی اور فرقے کا اور جماعت کا کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو صرف اس بات پہ رد کر دیتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ وہ شخص ہمارے مسلک سے اور ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیے کہ اس رویے سے ایک صحت مند رویہ اور ایک سوچ معاشرے میں پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم صرف اس طریقے سے اور اس اسلوب سے اور اس رویے کی بنیاد پر اگر ہم چلتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے اور وہ بات ہم اس بنیاد پر اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط، اس کے دلائل کی بنیاد پر یا اس کے ثبوت کی بنیاد پر یا اس بنیاد پر کہ آیا کہ یہ بات کا پس منظر اور اس بات کی حقیقت کیا ہے، اگر اس انداز سے اگر ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور اپنے فکر کو بدلیں اور اپنے رویوں کو بدلیں تو معاشرے میں جو تقسیم ہے اور معاشرے میں جو ایک لحاظ سے تفریق ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت جو ہے یہ مومن کے گم شدہ چیز ہے، میراث ہے یہ، اور یہ مومن زیادہ حقدار ہوتا ہے جہاں اس کو پائے اور اس کو حاصل کر لے۔ تو یہ جو حکمت ہے، جو گم شدہ میراث ہے مومن کی، یہ کسی خاص فرقے میں، کسی خاص مسلک میں نہیں موجود ہوتی، یہ بلکہ کسی وقت کسی بھی مسلک میں اور کسی فرقے میں وہ بات موجود ہو سکتی۔ تو ہمیں فیصلہ اس بات کی بنیاد پہ کرنا چاہیے آیا کہ وہ بات درست ہے یا نہیں، وہ بات حکمت بھری ہے یا حکمت بھری نہیں ہے، اس میں دانائی ہے یا دانائی نہیں ہے، آیا کہ وہ بات انسانی عقل کو قبول ہے یا نہیں ہے، وہ بات آیا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں بات کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس رویے کو رواج دیں اپنے معاشرے میں تو ہمارے معاشرے میں یہ نفرت اور یہ تعصب جو ہے، یہ عناد اور بغض، اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔